بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يزدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم صل على
سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر یہ بھی سچ ہے قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ابوبکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں. نہ ابوبکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں. نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں. نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا. میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت. مجھے آپ کے گھر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت. وہ ایمان شق القمر سے محبت، زقن سے دہن سے نظر سے محبت. نبوت کی جس نے گواہی دیا کا، ہاں اس گو
یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ؟ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سب کے لیے یہ تاریخی موقع ہے کہ اورنگ آباد خود ایک تاریخی شہر ہے۔ اس میں پڑھنے پڑھانے کا مزاج بہت پرانا ہے، پہلے سے لوگ یہاں پڑھنے پڑھانے والے رہے ہیں۔ حسان الہند مولانا غلام آزاد بلگرامی جو خلد آباد میں دفن ہے، جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب شاید ہم میں سے کسی نے دیکھی ہوگی اور شاید اب تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، پنچکی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ جا کے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے کہ آج سے 200-300 سال پہلے ایک بندے خدا نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، پورے ملک بھارت میں جتنے اللہ والے آئے، کہاں سے آئے، کیسے تھے، کون سی کتاب لکھی، کہاں دفن ہوئے، سب کی تاریخ کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تقدیر پر سب سے موٹی کتاب اگر کسی نے شہر میں لکھی گئی تو اورنگ آباد ہے، اور وہ کتاب آج بھی اس شہر میں موجود ہے۔ افسوس کہ ہم کو پتہ نہیں، عبدالحی صاحب مرحوم جو منتجب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے سجادہ نشین تھے، آج بھی وہ کتاب ان کے کتب خانے میں ان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ کتاب نظام الدین اولیاء شاہ گنج کے خلیفہ، وہ پیر خلیفہ اور شاگرد نے لکھی تھی۔ تقدیر پر پورے بھارت میں اتنی موٹی کتاب اب تک کسی نے نہیں لکھی، اور وہ کتاب ہمارے شہر میں موجود ہے۔ اس شہر کو علمی تعلیمی اعتبار سے پہلے سے بڑا مقام حاصل رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں صبح و شام بچوں کی حالت کیا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی نمازوں، اپنے اپنے روزے، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے، لیکن الارام ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، یہ خراب ہو گئے تو ہمارا مستقبل خراب ہو گیا، کل ہمارا اندھیرا ہوگا اگر آج ان کو روشن کرنے کی فکر نہیں کی گئی۔ بچوں کا حال کلاس میں خود پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہوں، لڑکیوں میں پڑھنے کا مزاج بہت آگے ہے، لڑکے صفر میں جا رہے ہیں۔ لڑکوں کے اندر پڑھنے کا بالکل شوق ختم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایس ایس سی یعنی 10ویں کا ایگزام کتنا اہم ہوتا ہے۔ اس ایگزام کی فیس کے لیے 2 مہینے میں بچے فیس لانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ٹرپ کا اعلان ہوا، اعلان آج ہوا تو کل ہر بچہ ٹرپ کے پیسے لے کر حاضر ہے۔ آپ ترجیح، سوچ، فکر کو دیکھیے، جن بچوں کا ٹرپ میں نمبر نہیں لگ رہا، اماں کا بھی فون آ رہا، ابا کا بھی فون آ رہا کہ میرے بچوں کو ٹرپ میں لے جاؤ۔ بچے کی آرزویں پوری ہوتی ہے، اور کہاں ہے اس کو گھومنے کو موقع۔ صبح سے شام تک بچہ گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، کھیلنے میں اس کا وقت جا رہا۔ اماں ابا کی بھی سوچ بگڑی ہوئی ہے، بچے کی بھی سوچ بگڑی ہوئی ہے۔ کھیل کود و انجوائے میں پہلی فرصت میں پیسہ بھی خرچہ کرنے کو تیار، اور ہر وقت اماں بھی ریڈی، ابا بھی ریڈی، بچہ بھی ریڈی، لیکن اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نہ بچہ تیار ہے نہ اماں ابا تیار ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کی بہتری کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ ہر باپ کو اپنے بچے کے سلسلے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے مرنے کے بعد ان کا بہتر ہو، اس کی سوچ ضروری ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں
یہ پلاٹ، یہ گھر، یہ مکان، یہ دولت، یہ پراپرٹی تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے خوشحال رہیں. نہیں، بچوں کے مرنے کے بعد بچے کیسے خوشحال رہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ ہم ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں. ہمارے الحاج قمر الدین صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، الحاج عبد القادر صاحب، یہ ہمارے مسجد کے ذمہ داران ہیں، کمیٹی کے اور بھی افراد ہیں. میں نے ان سے جب درخواست کی تو انہوں نے ایک لمحے میں درخواست قبول کی اور کہا بالکل ہماری مسجد ہم بہت ہی پرتپاک انداز میں استقبال کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا جو ڈائریکٹر ہیں شاہین گروپ کے، اہلا و سہلا و مرحبا، نرحب بکم ترحیبا حارا. ہم اپنے اس کیمپس میں آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. میں ہماری انتظامیہ کمیٹی کے صدر محترم اور سیکریٹری حاجی عبد القادر صاحب اور حاجی قمر الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ گل دے کر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، ڈائریکٹر شاہین گروپ بیدر کرناٹکا کا، گل دے کر استقبال فرمائیں. آئیے قادر صاحب. ہمارے شہر کے معزز احباب یہاں موجود ہیں جو ہمارے کرم فرما ہے. جناب خواجہ شرف الدین صاحب، شاہد RTO صاحب، ظفر صاحب اور عبد الرحیم بہادر صاحب، ان سب سے بھی درخواست ہے کہ گل دے کر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا استقبال فرمائیں. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب. ڈاکٹر عبد القدیر صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ آج کے سر سید ہیں. انہوں نے بیدر کی سرزمین پر، جو کھڑے میں بیٹھ جائیں، بیدر کی سرزمین پر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک تعلیمی کیمپس کا آغاز کیا تھا. آج 5 سے 6 ہزار کے قریب طلبہ و طالبات، اس میں زیادہ تر تعداد ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے. ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد وہ بھی ہے جو حافظ قرآن ہیں اور 10th پاس کرنے کے لیے وہاں تیاری کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ایک کرشمہ ہے کہ مدرسے کا بچہ جسے نہ انگلش آتی ہو نہ ریاضی آتی ہو، وہ وہاں کے ICU میں اسے ایڈمٹ کرتے ہیں اور اسے پھر انگلش بھی آ جاتی ہے، پھر مراٹھی، وہ اپنی ریجنل لینگویج بھی آتی ہے، میتھ بھی آتا ہے، اور بچہ اچھے نمبرات سے 10ویں پاس کرتا ہے. اس کے اندر ہوش و حواس موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ 12ویں پاس کرتا ہے، نیٹ پاس کرتا ہے، اور کئی بچے ایسے ڈاکٹر کر کے پاس ہو کر بھی کامیاب ہو گئے. کئی حافظ بچے ڈاکٹر بھی بن گئے. کئی مدرسے کے عالمیت کرنے والے طلبہ وہاں جا کر ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دیگر اہم کورسز کر کے اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی فکر ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. امت اپنا ایک پائی پائی دے کر مسجد بناتی ہے، لیکن مسجد دن بھر کا اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 1.5 گھنٹے استعمال ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں سے اتنا خوبصورت کیمپس 1.5 گھنٹے استعمال ہوتا، بقیہ خالی پڑا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خالی رکھنا انتظامیہ کمیٹی کے لیے جرم ہے، گناہ ہے. کل اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہوگا. ملت نے پیسہ دیا تھا، تم نے خالی کیوں رہنے دیا؟ ملت کا پیسہ خرچ ہوا اور وہ کیمپس خالی رہا. ہم سمجھتے ہیں شاید مجھے میرے حساب دینا پڑے گا. ذمہ داروں کو مسجد کے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ یہ کیمپس خالی کیوں رہا. بچے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے لیے یہ کیمپس بہترین ہے، اور ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جس کے بڑے بڑے کیمپس ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں. ملت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. گھر میں بچے کا ایک 10 بائی 10 کا روم ہے،
وہاں نانی بھی رہتی ہے، دادی بھی رہتی ہے، سارے لوگ موجود ہے، بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کے لیے اسے ماحول موجود نہیں ہے، ٹی وی میں سیریل چل رہا ہے، ایک بچہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں کچھ پڑھوں، لیکن گھر کا ماحول اسے پڑھنے نہیں دیتا۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو صرف نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ امت کی ہر ضرورت کا مرکز ہونا چاہیے تھا۔ پہلی مرتبہ ان بچوں کے لیے جن کو پڑھنے کے لیے گھروں میں ماحول مہیا نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، ان کو مسجد میں آئیں گے تو مسجد سے ربط ہوگا۔ ڈانٹ کر بچوں کو مسجد سے ہکال دیں گے تو دل میں نفرت پیدا ہوگی، ان کو مسجد سے جوڑا جائے گا، مسجد میں آ کر وہ عصر کی نماز پڑھے گا، اور پھر عصر کے بعد اپنا بستہ لے کر، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں بستے لے کر، جیسے ہی ان کو یہ کیمپس نظر آیا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج ہمارے لیے سہارا مل گیا، آج ہم کو پڑھنے کے لیے ایک مرکز مل گیا۔ بچوں نے اب خوشی کے ساتھ کپڑے پہن کر اپنے بستے لے کر آ گئے، آج ان کے اندر خوشی دوڑ رہی ہے، وہ خوش ہے کہ ہم کو کچھ تو بھی مل گیا۔ بچے یکسو ہو کر، ہم سب اعتکاف میں پردہ لگاتے ہیں، کائے کے لیے لگاتے ہیں؟ یکسو ہونے کے لیے، یکسو کہے کے لیے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، رب کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ بچوں کو بھی ان کے اندر ہوشیاری موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے، وہ بہت کچھ بن سکتے ہیں، لیکن ان کو ڈسٹرب پورا سماج کر رہا ہے۔ ہم ظالم بن گئے، بچے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کم کرنے کے لیے ایک سسٹم ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے ارادہ کیا، اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ کیوں نہ ہم مرکز کے مسجد کے کیمپس کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کی تعلیم کے لیے مسجد سے جوڑنے کا ایک نظام شروع کیا جائے۔ بچہ عصر میں آئے گا بستہ لے کر، عصر کی نماز پڑھے گا، مغرب تک وہ پڑھتا رہے گا، مغرب کی نماز پڑھ کر وہ خوشی خوشی اپنا ہوم ورک اپنا پڑھ کر گھر جائے گا۔ اس طرح سے وہ مسجد سے مربوط ہوگا تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، لاحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ بچہ بہت کچھ بن جائے لیکن اللہ سے نہ جڑا رہے تو اس کے خطرناک ہونے کے قوی امکان ہے۔ وہ اللہ سے جڑ کر تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے اندر عجیب کیفیت ہوگی، ملت کی اس ڈوبتی کشتی کو وہ کنارے لگا سکے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ آج ہم یہ ایک اسٹڈی سینٹر کا افتتاح ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ہاتھوں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ارادہ ہے کہ ہمارے مہاراشٹر میں 100 مساجد میں اس طرح کے سینٹر ہونے چاہیے۔ آپ کی مسجد ہے تو آپ کی مسجد کے لیے بھی اس طرح سے انشاءاللہ ہم نظام شروع کریں گے۔ ہمارے یہاں صاحب ثروت مالدار لوگوں کی ٹیم بھی موجود ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک ایک مسجد کی ذمہ داری لیں تو ہم شہر کی بہت ساری مساجد میں اس نظام کو انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہم پوری مسجد کی انتظامیہ، شہر کے تمام نوجوانوں بزرگوں اور ہمارے معززین کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ننھے بچوں کے لیے آپ نے اتنے دور سے آ کر اپنے صرف خرچے سے یہ فرنیچر آپ نے مہیا فرمایا ہے۔ ہم آپ کے اس احسان پر بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے اورنگ آباد کے لیے پھر مزید 10 مساجد، اس مسجد کے ساتھ 10 مساجد کا بھی ارادہ کیا ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحب کو وعدہ دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے سوچا ہے کہ 100 مسجدوں میں یہ ہونا چاہیے، 10 مسجدوں سے آپ آغاز کیجئے، 90 مسجدیں انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ خواجہ شرف الدین صاحب انشاءاللہ بول دوں انشاءاللہ۔ اب ہم ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ڈائریکٹر شاہین گروپ بیدر سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ مولانا محترم انیس الرحمان صاحب، صدر صفا بیت المال مہاراشٹرا، دیگر علماء اکرام، مساجد کے ذمہ داران، معززین، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کیسے کام کراتا ہے۔ پرسوں شام میں اسی ٹائم پہ حیدرآباد کی ایک مسجد الفلاح میں مراد نگر میں مولانا غیاث ارشادی صاحب کی سرپرستی میں ایک ایسے سینٹر کا اناگریشن ہو رہا تھا۔ مولانا محترم وہاں موجود تھے اور وہیں پہ مینوفیکچرر اس کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو بتایا 17 کو انشاءاللہ اورنگ آباد میں ایک اور مسجد کا افتتاح ہوگا اور مولانا اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں، تو فوری کل ہی رات میں فرنیچر ٹرانسپورٹیشن میں ڈالا گیا، یہاں آیا، لگ گیا، اور اللہ ہم سب کو موقع دیا، اس کا یہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے۔ اس کا استعمال کے طریقہ تو مولانا آپ کو واضح طور پہ کلیئر بتا دیے ہیں۔ مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں ہیں، صرف عبادت کے لیے نہیں ہیں، دعوت کے لیے ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے ہیں، خیر کے کاموں کے لیے ہیں، چیریٹی ورک کے لیے ہیں، خدمت خلق کے لیے ہیں،
سارے مسائل مسجد کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ مسجد حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ یہاں پہ پڑھنے کے لیے بچے سیلف اسٹڈی کے لیے اپنے بکس لے کے آئیں گے، یہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، مسجد سے جڑیں گے، مسجد سے جڑیں گے، اور وہی نسل بچے گی جو مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں یہ عمل دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں مسجدوں سے بچے نئی نسل جڑی ہوئی ہے وہ بچے ہوئی ہے، باقی بھٹک گئی، اس کے واپسی کا کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کا فضل ہے، اور اورنگ آباد میں وہ شہر میں ہوں گے 800,000 مساجد تو ہوں گے، 150-200 مساجد میں صاحب خیر حضرات آگے بڑھیں، ہمت کریں، چھوٹا سا حقیر سا خرچہ یہ ہے، اور پھر دیکھیے اس کی کیسی برکت ہوگی۔ لوگ آگے بڑھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ دیکھیے کتنا آسانی سے بچے بیٹھ رہے ہیں۔ پورے انڈیا میں 25-30 ہزار مساجد میں یہ کام ہو، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ 8 لاکھ مساجد ہیں، اوپر کا فلور ہر جگہ آدھے گھنٹے کے لیے استعمال میں آتا ہے جمعہ کے دن، اس کے اوپر کا ہے تو 20 منٹ استعمال میں آتا ہے، اور غریب بچے محلوں میں ڈسٹربنسز کی وجہ سے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ کروڑ پتی ہیں تو بھی دروازہ بند کر کے ان کے لیے کمرہ الگ ہے، سب انٹرنیٹ سب ہے، دروازہ بند کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، شیطان جیب میں سے باہر آ جائے۔ ایسی صورت میں یہ پاک و صاف ماحول میں بابرکت ماحول میں بچے آئیں گے، پڑھیں گے، اذان ہو جائے گی تو نیچے اتر کے نماز پڑھ لیں گے، مسجد سے جڑ جائیں گے۔ تو اس کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ تمام حضرات مساجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں اپنے طور پہ میٹنگ کیجئے، مشورہ کیجئے، اور صاحب خیر حضرات سے بات کیجئے۔ یہاں پہ ایوب صاحب سے میری بات ہوئی ماشاءاللہ، اس کے مینوفیکچرر کو یہاں پہ کوئی ایک فیبریکیشن کرنے والے کو یہاں ڈھونڈیں گے کہ سیمپل آج بتا دیں گے، کل صبح تک بتا دیں گے، وہ اسٹیمیٹ لیں گے اور اس کا مینوفیکچرنگ یہاں ہوگی، اور یہاں سے یہ کمپنی والے جو ہے انشاءاللہ پورے اس علاقے میں بھیجے گا۔ اور ہم جو ہے مینوفیکچرر سے یہ وعدہ لیے ہیں، جو خرچ ہوتا ہے اس سے 100 روپے کم لینا، 100 روپے کنٹریبیوٹ کرنا، 100 روپے کنٹریبیوٹ کرے گا، ایسا آگے بڑھیں گے۔ اور یہ چھوٹا سا کچھ کام باقی ہیں، 2 کھڑکیاں بنانا ہے، وہ چھوٹا سا وائٹ واشنگ ہے، یہ کرا دیجئے آپ لوگ کرا دیجئے ماشاءاللہ۔ گھر میں جو ہے چھوٹا موٹا فنکشن ہے تو کیسی تیاری کرتے ہیں، رات دن ٹھہر کے بہل وہ نکاح کے 3 دن پہلے تک سارا ڈیکوریشن ہو ہی جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ بچے آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ بچے جو ہے ہمارا فیوچر ہیں، یہ طاقتور بنیں گے تو ہمارا فیوچر طاقتور رہے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی بات نہیں سنتے، بول دیا گیا، پارلیمنٹ میں بول دیا گیا ہے نہیں سنتے، آپ کے مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، یہ بول دیا گیا ہے۔ اب رونے چلانے پکارنے سے کام نہیں ہوتا، اب نسل کو بچائیے، نسل کو طاقتور کیجیے، فضول خرچی ختم کیجیے، شادیوں میں خرچہ ختم کیجیے، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہے، بہترین کا اپوزٹ بدترین ہے، کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ ہے۔ یہ پیسہ فضول خرچی مت کیجیے، کم سے کم خرچ میں، کم سے کم وقت میں شادی ہونا چاہیے۔ اور وہاں پر جو ہے دعوتیں ہو رہی ہیں، نکاح کے دن کے کھانے کا کہاں جو ہے رواج ہے، ختم کیجئے، ارادے کیجئے، اب ارادے کیجئے آج سے ہم نکاح کی دعوت تام میں کھانے میں نہیں جائیں گے۔ لڑکے والے لڑکی والوں سے مانگ کر بولتے ہیں کہ ہم 200 کو لائیں گے، 500 کو لائیں گے، مانگی ہوئی دعوت میں ہم جا کر اکڑ کے بیٹھتے ہیں ہم دولہے والے ہیں۔ یہ فضول خرچی، تمام غیر ضروری رسومات، تمام غیر شرعی رسومات ختم کر کے یہ پیسہ نسل کی تعلیم و تربیت میں لگائیں، اس کی معیشت میں لگائیں، اس کو اسٹرانگ بنائیں۔ یہ 15 سال والا بچہ 10 سال میں 25 سال کا ہوگا، گھر سنبھالنے والا بنے گا، 30 سال کے بعد خاندان کو سنبھالنے والا بنے گا، علاقوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، یہ دینے والا بنے گا۔ اگر ہماری نسل دینے والی بنے گی تو یقین کیجیے دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہو جائے گی۔ جو 200 سال میں غفلتیں ہوئی ہیں اس کو آئندہ 20 سال 25 سال میں کرپشن کر کے، نسلوں کو طاقتور کر کے، تعلیم کے حوالے میں طاقتور، اخلاق کے معاملے میں طاقتور، معیشت کے معاملے میں طاقتور، صحت کے معاملے میں طاقتور، اور معاشرتی معاملات میں طاقتور، یہ نسل کو بنانا ہے۔ اور یہ کام مساجد کو مرکز بنا کر آسانی سے کر سکتے ہیں، ہزاروں مسجدیں خالی ہیں۔ تو آپ ایک سیمپل کے طور پہ اس کو امپروو کیجئے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کریں گے اس میں آپ کو ثواب ملے گا، مولانا کو ثواب ملے گا۔ آپ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں، انڈیا میں جتنے لوگ اس کو جو ہے آپ کا فالو کریں گے وہ ثواب کے حقدار ہم بنیں گے انشاءاللہ۔
کریں گے بھائی، کوشش کریں گے. اب ایک کام کرنا ہے، یہ فرنیچر تو لگ جائے گا، یہاں پہ ہیں لوگ انشاءاللہ اس کو کلر بھی کر دیں گے، کھڑکیاں بھی بنا دیں گے، باقی فرنیچر بھی لگا دیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس محلے کے لوگوں سے گزارش ہے، جائیے ایک ایک بچے کو سمجھا کے لائیے. 15 دن 20 دن 1 مہینہ کوشش کیجئے، یہ عادت ہو جائے گی تو بچے یہاں آ کر شوق سے پڑھنا شروع کریں گے اور مسجد سے جڑ جائیں گے. یہی چند گزارشات ہیں. دیگر مساجد سے بھی کوئی ہیں ذمہ دار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، کتنے ہیں جو ذمہ دار حضرات دیگر مساجد سے جو اپنے یہاں پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. آپ لوگ ارادہ کرے ہیں، مینجمنٹ سے بات کیجئے، مولانا کو بلائیے، کسی اور کو لوگ بیٹھیے، اور صاحب خیر حضرات یہاں اورنگ آباد میں مل جائیں گے انشاءاللہ. فرنیچر بھی آ جائے گا، رہنمائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اللہ دیا تو یہاں پہ ایک سپرویژن کے لیے ایک آدمی کو رکھنا ہے. پھر اللہ دیا تو وہ آدمی ایسا ہوگا کہ بچوں کے بنیادوں کو ٹھیک کرنے والا، سائڈ میں بیٹھ کے میتھمیٹکس اور لینگویجز سکھائے گا، ادھر نگرانی بھی کرے گا، ادھر فیل ہونے سے بچانے کے لیے، بچوں کو ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے. بچہ 9 تک آ گیا، اس کو 2nd اسٹینڈرڈ کی ریاضی نہیں آتی، لینگویجز نہیں آتی، اس کو وہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ کے پڑھانا شروع کرے گا. اس کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس کا طریقہ ہے، وہ سسٹم ہے، وہ سسٹم ہم بتائیں گے. ایسے لوگوں کو ٹریننگ بھی دیں گے. یہ پورے ملک بھر میں یہ کرنے کے لیے ہم خواہش رکھتے ہیں. آپ لوگ کنٹریبیوٹ کیجئے. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو ہندوستان بھر میں اس کو پھیلائیے، میسیج دیجئے اور دعا کیجئے. اللہ یہ سب کی جو ہے کوششوں کو قبول کرے، ہماری نسل بچ جائے اور ہمارا فیوچر بن جائے، ہمارا فیوچر طاقتور ہو جائے. تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ. اب جو ہے باتیں کرتے، تقریراں کرتے، تبصرے کرتے بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا. عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے. ایک بچے کو گٹکا کھانے سے بچا لو، ایک بچے کو رات میں 12 بجے تک گھومنے سے بچا لو، ایک بچے کو اسکول سے ڈراپ ہونے سے بچا لو. ارادہ کرو، نیک نیتی سے کرو، بے غرض ہو کے کام کرو. اللہ آپ کو لاکھوں لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے گا انشاءاللہ. اللہ راستہ نکالے گا. اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ راستے نکالنے والا ہے، اللہ مواقع دینے والا ہے. نیک نیتی سے آگے بڑھنا ہے، وہ بالکل بے غرض ہو کے کام کرنا ہے اور مساجد کو مرکز بنانا ہے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ شام میں بچے آ جائیں. ایسے فارمیلٹی کے لیے نہیں، سنجیدہ بچے آ جائیں. میڈیکل کرنے والے بچے پڑھیں گے، پی ایچ ڈی کرنے والے بچے یہاں کے بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ پورا یہاں سے وہاں تک بھر جائے گا. پھر درمیان میں لگائیں گے انشاءاللہ، ایسا بھی لگائیں گے درمیان میں. جمعہ کے دن اس کو ہٹا دے کے سائڈ میں لگا دیں گے انشاءاللہ. نماز ہو جائے گی، نماز کے بعد پھر اس کو لگا دیں گے. اس کو عام کرنا ہے. اس کو پورے ہندوستان کے بڑے علماء اکرام اس کو پسند کیے ہیں اور ہمت افزائی کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جس طرح صفا بیت المال ممبر و محراب کر دیجیے، فاؤنڈیشن سپورٹ کر دیجیے. روزگار اسکیم کے تحت گاڑیاں دیتے ہیں، گاڑی دینے کے بعد ہم اس کے حوالے نہیں کر دیتے، بلکہ ہمارا ایک نظام ہے، اس سے معاہدہ لیتے، اور 3 دن سے زیادہ گاڑی اگر گھر کے سامنے کھڑی رہی تو ہماری ٹیم اس کو پوچھے بغیر کھینچ کے لے کر چلی جاتی ہے. 1 گاڑی 2 گاڑی لے کر گئے تو 100 گاڑیوں میں جتوں کو ملے انہوں ہوشیار ہو جاتے اور صبح پابندی سے گاڑی لگتی. اسی طرح اگر مسجد میں یہ دیا ہوا سرمایہ استعمال نہیں ہوا اور ایسے ہی پڑے رہا تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہتے ہیں، ہم وہی فارمولہ انشاءاللہ استعمال کریں گے اور جہاں قدردان ہوں گے وہاں اس سرمایہ کو، اس فرنیچر کو منتقل کر دیں گے تاکہ اس کا استعمال ہو. جن لوگوں نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ صرف رکھنے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کے لیے ہے. جیسے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی پیٹیاں اور پاروں کی پیٹیاں دیتے ہیں. ہم ہر سال ڈاکٹر صاحب بوسیدہ قرآن کے اوراق جمع کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1 ٹرک بوسیدہ اوراق جمع ہوتے جس میں 1 ٹیمپو بھر کے پارے کی پیٹیاں جمع ہوتی ہے جو کھلی ہی نہیں. استعمال تو دور کی بات ہے، پیٹی نہیں کھلی، پیٹی پیک ہے، پنی بھی ویسی لگی ہوئی ہے. ہم نے اس سے پہلے تقریباً 1 رکشہ بھر کے ایسے قرآن جس کی پنیاں اب تک پھٹی تھی نہیں، پورا پیک قرآن تھا اور بوسیدہ اوراق میں مسجد سے آیا تھا. امت ایصال ثواب کے لیے خرچ تو کر رہی ہے، مسجد میں جانے کے بعد اگر اس کا استعمال نہ ہو تو جس نے دیا اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. اس لیے ڈاکٹر صاحب سے ہم اجازت چاہتے ہیں، کیا یہ ضابطہ ہم فالو کریں؟ جی جی جی، بیکار رکھنا بالکل گناہ ہے. مسجد کا یہ اوپر کا حصہ خالی رکھنا گناہ ہے، جیسا کہ مولانا بتایا، استعمال میں آنا چاہیے. انشاءاللہ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی دن سے بلکہ افتتاح کے موقع پر ہی ہمارے صدر صاحب سیکریٹری صاحب کی توجہ کی برکت سے سارا کیبن فل ہو گئی. 9 تھے، 9 کے 9 فل ہو گئے، پیسنجر پورے آ گئے، ہاؤس فل ہو چکا ہے. اور ابھی انشاءاللہ اور 10 کیبن ایسی آنے والی ہے. جو بچے ویٹنگ میں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ملیں گی. لیکن ابھی آپ دیکھیے ادھر پڑھنے والے بچے ٹیبلوں پر آ گئے ہیں بستے کتاب کاپیوں کے ساتھ. یہ خوش آئند بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ڈاکٹر صاحب کی آمد کو قبول فرمائے. میں شاہد صاحب RTO سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شکریہ ادا کریں. خادم صاحب بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے یہ ہمارے محلے کی ذمہ داری ہے، ہمارے شہر کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے سارے کاموں پر اپنا فوکس کر کے انشاءاللہ پورے شہر میں یہ سارے جیسے اسٹڈی کے لیے بچوں کے یہ بڑا بہترین انتظام کیا گیا ہے. اور ہمارے مسلم محلوں میں یہی ایک کمی ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسٹڈی روم نہیں ہے. 1 روم 2 روم وہ کافی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا کام ہے. اللہ یہ کرنے والوں کو جزائے خیر دے، اور ہم ہی سبھی سننے والوں کو اور یہاں پر آنے والوں کو بیٹھنے والوں کو سبھی کو اللہ ہدایت دے کہ ہم یہ کام کو جو ہے خوشی سے بڑے خوشی سے اور جوش سے اس کو مکمل کیے. السلام علیکم. مسجد کے کسی بھی کام میں یہ ہمارا اسٹڈی سینٹر ڈسٹرب نہیں کرے گا. کیسے؟ یہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتا ہے اور یہ فولڈ ہو جاتے ہیں. بچے پڑھیں گے، اس کو فولڈ کرنا بچوں کو سکھا دیا جائے گا. بچے خود کفیل اس کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. اگر ہم نے ان کو بتایا کہ وہ کیمپس میں لے جا کر کھڑے کر دو تو پورے ان کے کیبن وہاں کھڑے ہو جائیں گے. مسجد پھر جیسے کہ وسیع نمازوں کے لیے استعمال ہونے کے لائق رہے گی. اس لیے مسجد کے نمازوں کے اندر یہ بالکل ذرا سا بھی حرج نہیں ہوگا. رہا بچوں کی آمد تو بچوں کی آمد تو مسجد میں ہوگی. اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک سپروائزر ایک آدمی متعین کریں گے. ہمارے امام صاحب بھی ان کی نگرانی کریں گے اور اس میں انشاءاللہ بچوں کی 1-2 گھنٹے تعلیم ہوگی. پھر سکون و وقار کے ساتھ نماز پڑھ کر بچے اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ. بہادر صاحب دعا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ہی دعا کریں. چلیے میں دعا کر لوں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے احباب دیکھیے کس طرح سے وہ فولڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے اثرانے کا انتظام ہے. دسترخوان پر چلنا ہے.